الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اس وقت ہم دنیا کے جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے پوری دنیا، پوری انسانیت، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے بسنے والے تمام انسان اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات آنے یقینی ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جو بھی چیز ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، اور جتنی وہ طاقت میں آتی ہے اتنی ہی اس کے وہ ختم ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، روزمرہ کی مثالوں سے ہم اسے اپنی آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں دیکھتے ہیں، فطری چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ سورج صبح میں نکلتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کے سامنے آنکھ ملا کر دیکھتا ہے، لیکن جب دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے آنکھیں چندیا جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دیکھ نہیں پاتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں۔ جتنا وہ جوش میں آتا ہے اتنا وہ غروب ہونے کی نشانی بتاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم غور کریں تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے اچھا یہ چیز تو پہلے تھی ہی نہیں، اب نئی ٹیکنالوجی، روزانہ کوئی نئی چیز، روزانہ ترقی، روزانہ وکاس، اور روزانہ دنیا اور دنیا کی الا بلا ہر قسم کی چیزوں میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ وَيَظْهُرُ السِّمْنُ، سمن کا ظہور ہوگا۔ شراح حدیث میں اس کی ایک تشریح یہ بھی فرمائی ہے
کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کھانے پینے کی چیزیں بڑھ جائے گی. ہمارے بڑے بوڑھے ان چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے جو آج مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور نام جاننے کی بات تو دور رہی، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. تصور یعنی خیالات میں بھی، وچار میں بھی کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ ایسی آئٹمیں مارکیٹ میں آئے گی. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کو اگر دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی رہبری فرما گئے ہیں. دنیا میں یہ ترقیوں کا ہونا یہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے. ایک آدمی کی جوانی کی طاقت کا آنا اس کے بڑھاپے کی نشانی ہے. اور بڑھاپا یہ وارننگ کرتا ہے کہ ایک دن اب تمہارے نام کی آواز لگے گی کہ فلاں بن فلاں قد توفی، فلاں کی وفات ہو گئی. لوگ دوڑے دوڑے، وہ آدمی جو لوگوں سے بات کرے تو سامنے پہلوان کو پیشاب چھوٹ جائے، اب اس کے بدن کو نہلانے کے لیے کوئی اور آئے گا. یہ ساری دنیا ایک دن اس کو توڑ پھوڑ کر رکھی جائے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری ساری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وہ دن ایسا بھیانک ہوگا، ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے وہ پیار ہوتا ہے کہ ہر مصیبت میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر بچے کو بچاتی ہے، وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے. ایسا بھیانک کہ اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے حمل والی عورت اپنا حمل جن دے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے گویا ان پر کوئی نشہ طاری ہو گیا، بے ہوش جیسے ہے، مدہوش ہے، نشے میں چور ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے، جو علامات ہوگی، جو نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوگی، ان کی دو قسمیں ہیں، دو پرکار ہیں. ایک نشانیوں کو کہا جاتا ہے علامات قیامت صغریٰ، قیامت سے پہلے کی چھوٹی موٹی نشانیاں، اور ایک ہے علامات قیامت کبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں. بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے. شر غائب ينتظر، ایک ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے اور انسانیت کے لیے سب سے بدترین چیز ہوگی جس کے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں. آپ علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ یہی ہے یا اس سے قریب قریب، شر غائب ينتظر، اور آپ نے یہ فرمایا یہ دجال ہوگا. اور دجال سے پہلے دجال کے چیلے آئیں گے. سيكون في امتي 30 كذابون دجالون، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے جو دجل اور فریب کا کام کریں گے. آگ کو باغ اور باغ کو آگ. وہ بڑی بڑی نشانیاں میں ہیں.
لیکن اس سے پہلے چھوٹی موٹی نشانیاں ظاہر ہوگی. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اپنی طرف کہ اس نے ہلکا سا جھوٹ بولا ہے 100 میں 10% جھوٹ بولا ہے، ایسی مارکیٹ میں میرے متعلق پتا چلے کسی کو، اس سے عار اور شرم محسوس کرتے تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے. اور آج سرے چوک جھوٹ بولا جائے کوئی ٹینشن نہیں. اب چوراہے پر کھڑے رہ کر کے بالکل سفید جھوٹ بول دو، اس جھوٹے کو بھی شرم نہیں آتی ہے اور سننے والے بھی تعجب محسوس نہیں کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی. یہ چھوٹی نشانیاں ہیں. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، ٹائم شارٹ ہو جائے گا. لوگوں کو پیریڈ ایک دم شارٹ لگے گا. ابھی جمعہ گیا پھر جمعہ گیا. وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح مراد جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ بڑے سے بڑے اور قریب سے قریب اور بڑے بڑے شو اور بڑے بڑے مال، ایک ہی جگہ پر سب کچھ. یہ نہیں کہتا کہ اس سے مراد مال ہے، لیکن سب یہ اس کے قریب قریب ایک ہی چیز قریب ہو رہی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں میں حرج ظاہر ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القتل والقتل، لوگوں کا آپس میں خوریزی کرنا مراد ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو راہ خدا میں دین کی سربلندی کے لیے دین کے راستے میں ہمارے کام میں روڑا ڈالنے والے مشرکین سے جو ہم جہاد کرتے ہیں کیا ہم ان کو قتل کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حرج اور قتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم جیسے مشرکین کو قتل کرتے ہو، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کا آپس میں خوریزی کرنا ہے. صحابہ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل بنے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور علامات جو اللہ نے آپ کو بتائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچائی، حرف بحرف صادق آ رہی ہے. انسانوں کا انسانوں کو اور مسلمانوں کا مسلمانوں کو قتل کرنا تو بہت پرانا ہو گیا. اب تو مسلم ملک کو کھانے کی سازشوں میں اور بمباریاں ہو رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا فرمان ہے جو آج صادق آ رہا ہے. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا وَمَعَنَا عُقُولُنَا، ہمارے ساتھ ہماری عقلیں ہوگی، عقل ٹھکانے ہوگی، اور اس کے باوجود بھی ایک مسلم کو قتل کرے، یہ کیسی بات؟ صحابہ کو ایسی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہاں تو بھوکوں کے لیے بھوکا رہنا کا رواج ہو گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب سے ایک بھوکے کے لیے خود بھوکے ہونے کے باوجود بھوکا رہ کر کے اس کو کھلانے کی محنت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق پر اٹھایا تھا
کہ جہاں ہم اپنے آپ کی بھوک برداشت کر کے دوسروں کو کھلانے کی محنت میں لگے ہیں، ایک آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل بنے گا؟ صحابہ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کی عقلیں کام نہیں کرے گی۔ عقل ان کی کام نہیں کرے گی اور یہ حال ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا اسلام کے بہت سے کڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں انسانوں کو اسلامی احکام اور اسلام کی اسلامی تعلیمات اور اسلام کی ساری خوبیاں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک حسی محسوس ایک انسان اپنا ہاتھ لگا کر جس کو سمجھ سکے ایسی چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو کہیں گرنے سے کہیں لڑکنے سے بچانے کے لیے کسی گاڑی میں اگر سوار ہوتا ہے تو ایک ہینڈل پکڑ لیتا ہے۔ بس میں کھڑا ہے، پیسنجر زیادہ ہے تو ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے تو ایک ڈنڈا پکڑ لیتا ہے تاکہ بریک لگے تو میں گر نہ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے بہت سے کڑے ہیں جن سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایک کڑا گرنا شروع نہ ہو جائے۔ جب ایک کڑا گرے گا، ایک ہینڈل جس کو لوگ پکڑیں وہ ٹوٹے گا، دوسرا پکڑیں گے، دوسرا ٹوٹے گا، تیسرا پکڑیں گے، یہاں تک کہ سارے اسلام کے ہینڈل اور کڑے گرنا شروع ہوں گے۔ اولها الحکم، پہلا کڑا جو اسلام کا گرے گا وہ اسلامی سلطنت ختم ہوگی۔ خلافت راشدہ پوری ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ خلافت راشدہ 40 سن، 40 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بادشاہیت کا زمانہ آئے گا، اور 1990 میں 1920-22 میں وہ بھی گئی۔ وآخرها الصلاۃ، اور آخری اسلام کا جو کڑا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو نشاندہی فرمائی ہے وہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے میری ذات اس کے لیے رہے۔ آج ہم معائنہ کریں اپنی مسجدوں کا، اور ہر بالغ مرد اپنے گھر کا معائنہ کرے کہ میرے گھر میں، میری مسجد میں، میرے محلے میں نماز کا کیا حال ہے۔ کتنے بالغ مرد ہیں اور فجر میں کتنے آتے ہیں؟ کتنے بالغ مرد ہیں جو جمعے میں آتے ہیں اور کتنے بالغ مرد ہیں جو فجر میں آ رہے ہیں؟ یہ کڑا بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جوان بیٹا اس کو اچھا سا جاب ملتا ہو جس پر اس کو اچھی سی سیلری ملنے والی ہو، اور سامنے سے بلا انٹرویو کے اس کا سلیکشن ہو رہا ہو، اور کوئی بیٹا اگر اس کو اس جاب پر نہ جائے، گھر کے سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ بلا انٹرویو کے سلیکشن ہے اور کوئی رشوت بھی نہیں دینی ہے، 10-20 لاکھ کی کوئی رشوت نہیں ہے، اور اس کی ہوشیاری پر اس کا سلیکشن ہو کر کے ماہانہ 50-25 لاکھ کی اس کو تنخواہ ملنے والی ہے، لیکن یہ
صبح فجر کے بعد سوتا ہے، 11-12 بجے اٹھتا ہے اور کام پر کہتے ہیں تو اس ماں باپ کو اس بات پر کام نہیں کرتا. گھر کے سارے افراد فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھائی سارا گھر تجھ پر آباد ہونے کی بات ہے اور تو گھر کو ویران کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فلاں نماز چھوڑے فانما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کے سارا گھر اور سارے گھر کے لوگ اور مال جائیداد سب برباد ہو گئے. یہ نشانیاں ہیں اور یہ فتنے ہیں جن فتنوں کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتنے آنے تھے قیامت تک کے لیے ان تمام کا تذکرہ کیا. دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے پوری دنیا کو اللہ نے ایسا اٹھا کر کھڑا کر دیا جیسے کسی کے سامنے اس کی ہتھیلی کھڑی کر دی جائے، اس کو اپنی ہتھیلی نظر آتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا میرے سامنے اس طرح ظاہر کی گئی، میرے سامنے اللہ نے بتا دیا کہ جو آنے والا ہے. ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے ایسا فتنہ کہ جس میں 300 کے آس پاس کے لوگ بھی شامل ہونے والے ہیں، اس فتنہ اور فتنہ کا بانی، اس کا نام، اس کے باپ کا نام سب بتا دیا. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، ان فتنوں کو جس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیان کردہ فتنوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تنہائی میں رکھ کر کے بھیٹ کے طور پر بتایا ہو، بلکہ جس مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں کو بیان کیا تھا ان میں جتنے صحابہ تھے وہ سب گزر چکے ہیں. اب اس زمین پر اس مجلس میں موجود صحابہ میں اکیلا موجود ہوں، اس لیے مجھ سے زیادہ ان فتنوں کو کوئی جاننے والا نہیں. آخر سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لمبی، آپ علیہ السلام لمبا بیان نہیں کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام مختصر بات کرتے تھے. قل وما دل، قل و دل کے عادی تھے، اور جوامع الکلم کی آپ کو اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ملی تھی جو پوری انسانیت میں کسی کو نہیں ملی کہ شارٹ بات اور اس کو پھیلاتے چلے جاؤ تو لمبا خلاصہ، لمبی تشریح اور لمبا خلاصہ. آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں، حدیث آپ کی جو ہیں وہ کبھی 1 منٹ سے پہلے پوری ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام کی وہ مجالس جو آپ نے بیان کی، آپ اتنی مختصر مجالس کے عادی تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام فتنوں کا بیان کر رہے ہیں. عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوب گیا، مغرب ہوئی، آپ نے اور بیان کیا. دوسری روایت میں اور تفصیل سے اوقات. آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو تفصیل سے بیان کیا؟ کہ دنیا ختم ہونی تھی، اس میں کوئی تعجب کی بات تو تھی نہیں، آپ نے اتنے تفصیل سے بیان کیا. یہ سب ہمیں سمجھنا ہے. اور ان فتنوں سے شر غائب ينتظر، دجال کا آنا یقینی ہے. سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا یقینی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ دنیا میں اب سائنس بھی کچھ کہہ رہی ہے، ہم اس پر نہیں، ہم تو بلا مشاہدہ کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں. ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا.
ایک آگ نکلے گی جو انسانیت کو جمع کرتی ہوئی چلے گی، لیکن کون سی چیز کس وقت ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سال سے، تاریخ سے، مہینے سے، دن سے معین نہیں کیا ہے۔ یہ معین کرنا لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنا ہے، لیکن ہوگا۔ پوری دنیا اس وقت اس کی فکر میں ہے کہ ساری دنیا ایک حکومت، ایک کرنسی میں باندھ دے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پوری دنیا ظلم سے بھرے گی، ایک نظام مملکت ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ پوری دنیا ایک طرف ہوگی، یہ ایک طرف ہوں گے، ان کی جماعت ایک طرف ہوگی۔ یقین کرو کہ آپ علیہ السلام کی جو فرمان ہے، جو آپ نے باتیں فرمائی، وہ ہو کر رہے گی۔ آپ کو اور مجھ کو یہ شبہ ہو کہ یہ دنیا کو جھکڑنے کی سازشیں ہو رہی ہے، کیسے ہوگا؟ وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن فتنے، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ یہ فتنے کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ فتنہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے آدمی پھسل جائے۔ راستہ بھی کہیں خراب ہوتا ہے تو کوئی سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کر چلنا، راستہ خراب ہے، گر جائیں گے، نقصان ہو۔ ایک جسمانی نقصان ہے، اس سے لوگ ایک دوسرے کو واقف کرتے ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر کے روحانی نقصان ہے کہ ایسے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے ایمان کا پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، شام اس کی اس حال میں ہو جائے گی کہ وہ کافر ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات میں تو وہ مومن تھا، صبح میں وہ کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر جو آئے تھے، انہوں نے جو اللہ کی طرف سے خبر دی ہے، اس طرح ہو کر رہے گا۔ لیکن ہم یہ برے نہ بنیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت ایک ایک کڑے کو چھوڑے گی، ایک چھوٹے گا دوسرے سے چپکے گی، دوسرا چھوٹے گا تیسرے سے لٹک جائے گی، حتیٰ کہ آخر میں نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان بری وعیدوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت باقی ادا فرما دے۔